کہ جو قربانی ٹیپو سلطان نے دی اس سے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا، روہیلا کی جنگ ہوئی اس سے ایک حوصلہ ملا، پھر بکسر کی جنگ ہوئی، پھر پلاسی میں سراج الدولہ نے اپنی عظیم قربانی کو دی، پھر شہید احمد سعید بریلی کی قربانی اس سے لوگوں کو حوصلہ ملا، تو 47 میں ہم کو آزادی ملی۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صرف 1920 سے ہی ہم دیکھیں گے ملک کی آزادی کی جو جہد ہوئی، ہمارے عظیم مجاہدین نے قربانی دی، یقیناً انہوں نے قربانی دی، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی قربانی کو؟ کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے؟ کیا ہم بھول جائیں گے روہیلا کی جو جنگ ہوئی تھی؟ گرفتار کر کے مولوی علاؤ الدین کو کالا پانی لے کر گئے، تو پہلا کالا پانی انڈومان میں جو شخص گیا وہ حیدرآبادی تھا۔ 30 سال مولوی علاؤ الدین رحمت اللہ علیہ کالا پانی کی سزا کاٹے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس لکھتا ہے کہ چاندنی چوک شہر خاموشہ نظر آ رہا تھا، لاشیں تھیں وہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی، تو گدھ اتنے مسلمانوں کی لاشوں کو کھا کر اڑ نہیں سکتے تھے، کتے کھا کر چل نہیں سکتے تھے، اتنی مسلمانوں کی لاشیں وہاں پر تھیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں آیا کہ سید احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت محراب شاہ قلندری قادری سے خلافت لیے تو ان کے پیر نے ان کو اپنی خلافت دی قادری سلسلے کی، اور کہا کہ احمد اللہ تم مجھ سے عہد کرو، وچن دو کہ تم ملک کو انگریزوں سے آزاد کرواؤ گے۔ یہ تھے احمد اللہ۔ یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ گئے، شریف المکہ نے دھوکا دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے، وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے، جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیگزینڈریا لے کر گئے، الیگزینڈریا سے قاہرہ، پھر قاہرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو۔ 3 سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا۔ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں، جا کے تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، تمہارے دل و دماغ میں 70 سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بر دی گئی ہے کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش، آرٹلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث خان، اور یہ لوگ 4 جون کو شہید ہوئے جھانسی کے قلعے کو تحفظ کرتے۔ اور کون ان کے خلاف غداری کیا؟ انگریزوں کے ساتھ کون تھے؟ یہ گوالیر کے سندھیاز تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے۔ ایودھیا کو 6 دسمبر کو کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے، اور پھر پچھلے سال اگست میں کیا ہوا دنیا جانتی ہے، مگر کیا وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ جب بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہوا دیا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی، تو اسی ایودھیا میں مولانا امیر علی اور ہنومان گری کے رام چرن داس نے مل کر مقابلہ کیا، اور ان کو ایک املی کے جھاڑ پر کبیر ٹیلا ایک جگہ وہاں پر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بھی تو حقیقت ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا جشن منائیں۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ جو ہمارے وطن عزیز میں جاہل لوگ ہیں، جن کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھری ہے، ہم ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ یقیناً 15 اگست 47 کو وطن عزیز کو آزادی ملی، مگر کیا صرف 1910 اور 20 کی جد و جہد سے اس ملک کو آزادی ملی؟ تو اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے معزز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ 47 میں ملک آزاد ہوا تو سن 57 میں جنگ آزادی ہوئی۔ 1857 سے پہلے 1757 میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی، پلاسی کی جنگ، سراج الدولہ کی جنگ۔
اس سے پہلے اس کے بعد 1764 میں جنگ بکسر ہوئی اور پھر 1774 میں روہیلا کی جنگ ہوئی، 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ تو 1799، 1774، 1764، 1757، 1857، پھر 1947، کیونکہ جو قربانی ٹیپو سلطان نے دی اس سے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا۔ روہیلا کی جنگ ہوئی، اس سے ایک حوصلہ ملا۔ پھر بکسر کی جنگ ہوئی، پھر پلاسی میں سراج الدولہ نے اپنی عظیم قربانی کو دی، پھر شہید احمد سعید بریلی کی قربانی، اس سے لوگوں کو حوصلہ ملا۔ تو 47 میں ہم کو آزادی ملی۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، صرف 1920 سے ہی ہم دیکھیں گے ملک کی آزادی کی جو جہد ہوئی، ہمارے عظیم مجاہدین نے قربانی دی، یقیناً انہوں نے قربانی دی، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی قربانی کو؟ کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے؟ کیا ہم بھول جائیں گے روہیلا کی جو جنگ ہوئی تھی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم تمام کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنا کہ علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی۔ حیدرآباد میں مکہ مسجد کے امام تھے مولوی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ چیمہ خان کو اورنگ آباد سے پکڑ کر انگریزوں نے لایا تھا، کیونکہ چیمہ خان نے کہا کہ میں انگریزوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے خلاف مولوی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ مکہ مسجد میں جہاد کے اوپر خطبہ دیا، اور وہاں سے جلوس نکلا ترے باز خان کے ساتھ، جو موجودہ وومنس کالج ہے، ریزیڈنسی، انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی، وہاں پر ایک بہترین احتجاج ہوا، گولیاں چلیں، مولوی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، گرفتار کر کے مولوی علاء الدین کو کالا پانی لے کر گئے۔ تو پہلا کالا پانی انڈمان میں جو شخص گیا وہ حیدرآبادی تھا۔ 30 سال مولوی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کالا پانی کی سزا کاٹے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ترے باز خان کو جب کالا پانی لے کر جا رہے تھے تو ترے باز خان بھاگ گئے نکل کے، تو توپران کے پاس ترے باز خان کو انگریزوں نے پکڑ کر، سالار جنگ کا بہت بڑا رول رہا ترے باز خان کی گرفتاری میں، اور ان کو گولی مار کر ریزیڈنسی کے سامنے کئی دن تک لاش کو لٹکا دیا گیا تھا۔ تو اسی لیے حیدرآباد میں بولتے بڑا ترم خاں بن رہا۔ ہاں، ہم بڑے ترم خان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ وہیں پر ہم نے سنا مولانا فضل خیر آبادی، تو ہم کو سید احمد اللہ شاہ مدراسی کی قربانی کو بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ مدراس کے تھے، جنوبی ہندوستان کے تھے، مگر جب یہاں سے نکلے تو شمالی ہند میں انہوں نے طوفان مچا دیا، اور یہ لوگ متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ کتابوں میں آیا کہ سید احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت مہراب شاہ قلندری قادری سے خلافت لیے، قادری سلسلے میں، تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے عہد لیا۔ ہمارے جرنلسٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، عہد کے معنی وچن لیا کہ تم ملک، انگریزوں کو ملک سے خالی کراؤ گے۔ تو ان کے پیر نے ان کو اپنی خلافت دی قادری سلسلے کی، اور کہا کہ احمد اللہ تم مجھ سے عہد کرو، وچن دو کہ تم ملک کو انگریزوں سے آزاد کرواؤ گے۔ یہ تھے احمد اللہ۔ اور لکھنؤ میں جنگ ہوئی، روہیلا میں جنگ ہوئی، ہر جگہ احمد اللہ نظر آتے تھے۔ کوئی آرمی کے نہیں تھے، کوئی مگر دماغ اتنا تیز تھا
سید احمد اللہ شاہ کا کہ انگریز پریشان رہتے تھے اور ان کو دھوکہ دے کر ایک زمیندار نے، کیونکہ سید احمد اللہ رحمت اللہ علیہ پر 50,000 چاندی کا انعام رکھا گیا، تو ایک زمیندار نے دھوکہ دے کر ان کو بلایا، ان کو گولیوں سے ان کے جسم کو چھنی کیا اور ان کے کٹے ہوئے سر کو کلکٹر کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو یہ احمد اللہ کا سر ہے، 50,000 چاندی اس کو ملی۔ تو اس کو کوئی نہیں بلا سکتا۔ اور اگر یہ میں بولیں گے ہمارے لوگ جو مسلمانوں کی قربانی سے ناواقف ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ انڈین میوٹینی نامی ایک کتاب ہے، انگریز مورخ میلسن نے 30 سال اس کتاب پر کام کر کے کہا کہ احمد اللہ شاہ کی طرح لڑنے والا ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر یہ جلسے کے ذریعے ہم ان جاہل لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب سن 57 کی جنگ آزادی شروع تو ہوئی، اس کے بعد انگریزوں نے کامیابی حاصل کی، تو مورخ لکھتا ہے، اس مورخ کا نام ہے انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس، لکھتا ہے کہ چاندنی چوک شہر خاموشہ نظر آ رہا تھا، لاشیں تھیں وہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی، تو گدھ اتنے مسلمانوں کی لاشوں کو کھا کر اڑ نہیں سکتے تھے، کتے کھا کر چل نہیں سکتے تھے، اتنی مسلمانوں کی لاشیں وہاں پر تھیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر مولانا احسان فاروقی نے مولانا کافی کا ذکر کیا، تو مجھے یہاں پر یہ کہنا پڑے گا، مولانا احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی نے مولانا کافی کے بارے میں کہا تھا کہ کافی نعت کا سلطان ہے اور احمد انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی کے تعلق سے تاریخ میں آیا کہ آپ جب کوئی لفافہ بیچتے، اس پر ٹکٹ لگاتے، تو پوسٹ ٹکٹ لگاتے، تو وہ جارج ہفتم کا ٹکٹ الٹا لگاتے اور لوگوں سے کہتے کہ دیکھو میں نے بادشاہ کا سر نیچے کر دیا۔ پھر وہیں پر ہم کو آپ نے ابھی مفتی غیاث صاحب سے اور مولانا مصدق سے شیخ الہند محمود الحسن کی قربانی کو سنا۔ آج جو لوگ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کرتے ہیں بھارت میں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو معلوم مالٹا کہاں پر ہے؟ بھارت سے 4000 کلومیٹر دور مالٹا میں۔ یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ گئے، شریف المکہ نے دھوکہ دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے، وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے، جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیگزینڈریا لے کر گئے، الیگزینڈریا سے قاہرہ، پھر قاہرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو۔ 3 سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا۔ ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، پھر ان کے ساتھ حکیم صاحب تھے، ان چاروں کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ اور جیل میں کیسا رکھا گیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو؟ جیل کی کوٹری میں نہیں، جیل کے ایک صحن میں ایک ٹینٹ لگا دیا گیا کہ اسی میں رہو۔ 3 دن میں 1 مرتبہ نکلنے کی اجازت ملتی تھی۔ آپ سوچئے کہ کوئی ٹینٹ میں رہ سکتا ہے؟ اور 3 دن میں 1 مرتبہ ٹہلیے، پھر بعد میں اس کو تھوڑی نرمی پیدا ہوئی۔ 3 سال شیخ الہند محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی بھارت سے مالٹا کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، آج بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے۔ 3 سال شیخ الہند محمود الحسن مالٹا کی جیل میں تھے، بھارت کی محبت میں تھے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے سنا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو بانی جامع نظامیہ کے
پیر و مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ شاملی اور تھانے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان علماؤں کے ساتھ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ صرف ایک توپ، چند بندوقیں، آپ نے شاملی کو بچایا، انگریزوں کو ہرایا تھا۔ ایک انگریز مورخ، بلکہ ایک خاتون انگریز کی کتاب میں نے پڑھی جس میں لکھا کہ ایک مرتبہ جب جنگ بعد میں انگریز بڑی تیاری سے آئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹے تو کسی ایک استبل میں جا کر چھپنا پڑا۔ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا اس اللہ کے ولی پر کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس استبل میں ہیں، مگر وہ انگریز سپاہی ان کو دیکھ نہیں سکے۔ اگر کوئی اور کہہ دیتا تو بولتے ارے بڑا چڑھا کر پیش کر دیے، ایک انگریز کی کتاب میں نے پڑھی، نام یاد نہیں آ رہا۔ یہ ان ہمارے معزز علماء کرام جو اللہ کے ولی بھی تھے، یہ ان کے کرامات بھی تھے۔ پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مدینہ چلے گئے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر کیا آپ جانتے کہ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے؟ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے، مگر کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ خدا بخش کون تھا، غلام غوث خاں کون تھے، توپ کے انچارج غلام غوث خاں، فوج کے انچارج خدا بخش، جھانسی کی رانی کے ساتھ۔ مگر جو مسلمانوں سے نفرت کرتے، میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں، جا کے تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، تمہارے دل و دماغ میں 70 سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھر دی گئی ہے کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش، آرٹلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث خان، اور یہ لوگ 4 جون کو شہید ہوئے جھانسی کے قلعے کو کا تحفظ کرتے۔ اور کون ان کے خلاف غداری کیا؟ انگریزوں کے ساتھ کون تھے؟ یہ گوالیر کے سندھیاز تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے۔ اور جھانسی کی رانی کے ساتھ جو ایک ہمیشہ ایک خاتون مہیلا ساتھ رہتی تھی، وہ کیا ہندو تھی؟ نہیں، وہ مسلمان تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ منظر نام تھا اس کا۔ کوٹا کی سرائی میں جھانسی کی رانی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گئی۔ یہ بتانا ضروری ہے، یہ بولنا ضروری ہے، ان لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہے، ورنہ تو یہ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ موجودہ ہریانہ ہے، بہادر شاہ ظفر نے خود مختاری کا اعلان کیا علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے کے بعد، اور علامہ فضل خیر آبادی دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیے تھے۔ اور اس وقت جمعے کی ہر نماز کے بعد یہ اعلان ہوتا مسلمانوں سے کہ جہاد کرو انگریزوں کے خلاف، جہاد کرو انگریزوں کے خلاف۔ تو ہریانہ کا حصہ جو اب موجودہ ہریانہ، وہاں پر بہادر شاہ ظفر نے ذمہ داری دی 2 لوگوں کو، ایک حکم جین کو اور منیر بیگ کو۔ یہ بہترین میتھمیٹکس پڑھانے والے تھے، بہترین زبان بولتے تھے، حکم چند اور منیر بیگ، ان دونوں کو ذمہ داری دی گئی۔ انگریزوں سے مقابلہ کیا، بعد میں شکست ہوئی، تو انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ حکم چند کو اور منیر بیگ کو ایک ہی درخت کے ایک ہی ڈالی پر ان کو لٹکا کر پھانسی دے دی۔ اور کیا کیا؟ ان کی لاشوں سے کیا کیا؟ منیر بیگ کی لاش کو جلا دیا اور حکم چند جین کی لاش کو دفنا دیا۔ ان کے مذہب میں جلانا نہیں ہے، جلا دو، ان کے مذہب میں دفنانا نہیں، دفنا دو، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔
جو لوگ آج ترنگے کی بات کرتے ہیں ان کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا۔ ایودھیا کو 6 دسمبر کو کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے، اور پھر پچھلے سال اگست میں کیا ہوا دنیا جانتی ہے، مگر کیا وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ جب بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہوا دیا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی، تو اسی ایودھیا میں ہنومان گڑھی کے رام چرن داس اور مولانا امیر علی نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ مولانا امیر علی اور ہنومان گڑھی کے رام چرن داس نے مل کر مقابلہ کیا اور ان کو ایک املی کے جھاڑ پر کبیر ٹیلا ایک جگہ وہاں پر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بھی تو حقیقت ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا۔